ماں باپ کے تین گناہ جو اولاد نہ کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ان گناہوں میں شریک عذاب بن جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے حجرے مبارک میں درس دے رہے تھے کہ ایک بوڑھی خاتون روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اس کے بیٹی اور بیٹی کے نہ تو اچھی اعمال ہیں نہ ہی ان کی شادی ہوتی ہے اور وہ اکثر بیمار رہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ والدین کے تین اعمال اولاد کی زندگی میں مصیبتوں اور آفات کا سبب بن جاتی ہیں۔ وہ اعمال یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا اور اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کرنے لگی کہ اے امیر المومنین، میری دو ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا دوسری بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور دونوں اکثر بیمار رہتی ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں اور نیک بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہنا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرما بردار بھی بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے تین ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ تین عمل ایسی ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ تین عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، وہ عمل یہ ہیں: نمبر ایک، جن اولاد کے ماں باپ سود کا کاروبار کرتے ہوں اور اسی ہی رزق میں سے ان کی اولادیں کھاتی ہوں اور یہی گناہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولادوں کو بھی لے ڈوبتا ہے، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سود لینے والا اور دینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ یہ نہیں، یہ کام جس گھر میں ہوتا ہے وہ تو جہنم ہے، اس گھر سے خیر کی توقع کیسے کی جاتی ہے؟ اور پھر وہی ماں باپ اپنی اولادوں کا گلہ کس منہ سے کریں جب تم نے اپنی اولادوں کو خیر و برکت کا نوالا کھلایا ہی نہیں، اور ان کی طرف سے خیر کی توقع کیسے کر سکتی ہیں؟ اس لیے اس نامراد عمل کو چھوڑ کر اللہ پاک کی ذات کے آگے توبہ کر کے اس برے اعمال سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اس اعمال میں والدین کے ساتھ ساتھ اولاد بھی شریک عذاب بن جاتی ہے۔ نمبر دو، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ پاک کی آخری کتاب ہے، وحدہ لا شریک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان المبارک میں ہی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یا پھر جب کوئی فوت ہو جائے یا ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کے چند لمحات تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول پیدا ہوتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کرے تاکہ ہماری گھروں میں اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں نازل فرمائے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر تین، امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ لڑتے جھگڑتی ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیطان ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملائکہ اور فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں روز مرہ میاں بیوی ایک دوسرے کی غیبت اچھالتے رہتی ہیں۔ یہ اثر ان کی اولادوں پر بھی پڑتا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو ماں باپ کے ساتھ ساتھ سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، اور شیطان
ان کو ہر وقت بھڑکاتا رہتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں وقت شیطان کا ہو، بسیرا فرشتوں کا نہ ہو، تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکوں کے گھر نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ جو کام حرام ہو اور وہی کام ہم اپنی اولادوں کے سامنے کرتے رہیں، کیا ہماری اولادیں نیک صالح بن سکتی ہیں؟ کبھی نہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے سامنے یا روزمرہ کی زندگی میں پیار و محبت اور حسن سلوک سے رہا کریں۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسے ہی کرے گی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے گالیاں دیتے دیکھا ہوگا، تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع کر سکتی ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اسی لیے اس برے عمل کا نتیجہ اولاد کے مقدر پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں، تاکہ اس کی اولادوں کو تربیت درست طریقے سے حاصل ہو۔ اسی طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ دعا کرتی ہیں کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک ہر مصیبت سے خلاصی عطا فرمائے، ان کے اچھے مستقبل بنائے اور ان کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو ذرا سی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔